اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، قابل صد تعظیم و تکریم خواتین اسلام، آج بحمد اللہ تعالی ہماری فہم قرآن کلاس کا پہلا دن ہے، اور ہم 3 دن میں اللہ کی توفیق سے سورہ نوح کا مطالعہ کریں گے۔ اس فہم قرآن کلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یقیناً آج بہت سے دینی پروگرامات ہوتے ہیں، بڑے درس قرآن منعقد کیے جاتے ہیں، بے شمار جلسے اور کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ عام طور پر لگے بندے موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ علماء اور مقررین مخصوص عنوانات کا احاطہ کرتے ہیں، اور ساری زندگی ان دینی پروگرام میں شرکت کرنے والے بہت سے لوگوں کو قرآن کریم کا جو پیغام ہے اور جو قرآن کریم کی اصل روح ہے اور جو دین کا خلاصہ ہے، اس کو سمجھنے کا موقع نہیں ملتا۔ آج اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ ہم روزانہ بلا ناغہ قرآن کریم کی چند آیات کو سمجھ کر پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے پروردگار نے اپنے قرآن عزیز کے اندر کیا بات ارشاد فرمائی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، کن کاموں کا ہمیں حکم دیتا ہے، کن کاموں سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آخری پیغام میں انسانیت کے نام کیا بھیجا ہے۔ تو ہم بغیر کسی تمہید کے اور تاخیر کے سورہ نوح کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں کتابچے موجود ہیں جن پر اس سورہ مبارکہ کا متن بھی لکھا ہوا ہے، ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اور تفسیر بھی لکھی ہوئی ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ زیر لب آپ نے قرآن کریم کی آیات کا مطالعہ بھی کرنا ہے، قراءت کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، بڑے اولو العزم رسول تھے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے 950 سال تک لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کی۔
بڑے عزم کے ساتھ، بڑے استقلال کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ، بڑی عزیمت کے ساتھ اور بڑی بصیرت کے ساتھ اپنی قوم کے لوگوں کو پیغام حق سنایا۔ یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ دین کا ہر داعی، دین کا ہر مبلغ قیامت تک کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے نمونے سے اور ان کی سیرت و کردار سے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ ہم کسی کو ایک دفعہ نیکی کی دعوت دیں، 2-4 دفعہ اچھائی کی طرف بلائیں، 8-10 دفعہ نماز روزے کی، نیکی کی، ثواب کی ترغیب دیں اور وہ ہماری بات نہ سنیں تو ہم تنگ آ کر کہتے ہیں کہ بھئی تیرا معاملہ پھر اللہ کے حوالے ہے، میں تجھے نہیں سمجھا سکتا۔ ہم عاجز آ جاتے ہیں نیکی کی تبلیغ کرنا، دین کی ترویج کرنا، کتاب و سنت کی دعوت پیش کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اس جلیل القدر پیغمبر کی طرف دیکھیے، 950 سال تک لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا پیغام پیش کرتے رہے۔ یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ قرآن کریم میں بہت سے پیغمبران کرام کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انہیں ان کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی طرح کئی پیغمبران کرام کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہیں ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا۔ کسی نبی کو کسی ایک بستی کی طرف، کسی کو ایک شہر کی طرف، کسی کو ایک ملک کی طرف بھیجا گیا۔ لیکن جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ احکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، فرمایا اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ لوگو مجھے اللہ تعالیٰ نے تم سب کی طرف اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت عالمگیر ہے، آفاقی ہے۔ آپ دنیا کے ہر فرد بشر کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، عربیوں کے لیے، اجمیوں کے لیے، کالوں کے لیے، گوروں کے لیے، ہر زمانے کے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی اور نبی، کوئی اور رسول اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھ دیا اور اب قیامت تک لوگوں کے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ بات ہمارے لیے بھی باعث عز و شرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آخری اور پیارے رسول جناب محمد کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ لیکن اس اعزاز کے ساتھ ساتھ
ہم پہ ایک ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، اور وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو نبیوں والا وہ کام ہم نے کرنا ہے، لوگوں تک دین کی دعوت ہم نے پہنچانی ہے، اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام یہ ہم نے پہنچانا ہے۔ یہ ختم نبوت پر ایمان لانے کا پہلا اور بنیادی تقاضا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، دین کی ایک بات بھی اگر تمہیں پہنچے اور میری طرف سے تمہیں دین کا ایک حکم بھی پہنچے تو اسے لوگوں تک پہنچا دو۔ آج ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں، سیاست کی بات کرتے ہیں، کھیلوں کی بات کرتے ہیں، معاشرتی رسم و رواج کی بات کرتے ہیں، بین الاقوامی حالات کی بات کرتے ہیں، پتہ نہیں کن کن موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر ہم دنیا جہان کی گپیں لگاتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص جو ہے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی حالات کا جتنا مجھے پتا ہے کسی کو نہیں پتا۔ لیکن قرآن کریم کی بات سناتے ہوئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سناتے ہوئے، دین کے مسئلے بتاتے ہوئے ہم سب ہچکچاتے ہیں۔ ہمیں بڑی شرم آتی ہے قرآن و سنت کی بات لوگوں کے سامنے کرتے ہوئے۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے نا کہ ہماری گھنٹوں کی مجلسوں کے اندر شاید ہی کہیں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات آ جائے تو آ جائے، ورنہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف علماء کا کام ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، لوگوں کے سامنے دین کی باتیں کریں، قرآن و سنت کی دعوت پیش کریں، نیکی کی بات کریں، برائی سے روکیں۔ جبکہ میرے بھائیوں، یہ جو ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں نا، اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی دین کی بات کرے، ہم میں سے ہر ایک اسلام کا مجاہد ہو، ہم میں سے ہر ایک دین کا مبلغ اور داعی ہو، اور جہاں تک اس کے علم میں ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے، وہ اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اسے لوگوں تک پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ جا کے لوگوں کو خبردار کر دیں۔ کس بات سے خبردار کر دیں؟ کہ اے لوگو، تم نے یہ جو شرک کا دھندا شروع کر رکھا ہے اسے چھوڑ دو، تم نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو اپنا معبود بنا رکھا ہے اس روش کو ترک کر دو، تم نے اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی بغاوت کا جو رویہ اختیار کیا ہوا ہے اس سے ہٹ جاؤ۔ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، میری بات مان لو، اور اگر تم نے میری آواز پہ کان نہ دھرا، نہ بچے نو ذرا چپ کرا، اگر تم نے میری بات نہ سنی تو پھر میں تمہیں صاف طور پر اور واضح طور پر یہ بتلا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پہ عذاب مسلط ہو جائے گا، تباہی اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں کے لیے کئی مقامات پر نذیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ ہمارے جو نام رکھے جاتے ہیں ان میں سے بھی نذیر ایک بڑا عام سا نام ہے نا جی، یعنی بہت زیادہ رکھا جاتا ہے، نذیر احمد۔ نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، حقیقت حال سے آگاہ کرنے والا۔ اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے نبی سے بڑھ کر کوئی بھی لوگوں کو خبردار کرنے والا، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا، سمجھانے والا، تنبیہ کرنے والا، حقیقت سے آگاہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔
یہی لقب، یہی لفظ اللہ حکم الحاکمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا بنا کر، خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا ہر نبی مصلح تھا، ریفارمر تھا، خوشخبری سنانے والا تھا، ڈرانے والا تھا، خبردار کرنے والا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں کہ جس کے اندر ہماری طرف سے کوئی خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، سمجھانے والا نہ آیا۔ اور یہ سلسلہ، یہ پیغمبروں اور رسولوں کا یہ عظیم سلسلہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے جاری کیا؟ فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ احکم الحاکمین کی ذات پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کا یہ سلسلہ تو ذہب اس لیے شروع کیا کہ لوگوں کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام کھول کھول کر سنا دیا جائے، لوگوں کے سامنے صراط مستقیم واضح طور پر پیش کر دیا جائے، ہدایت کے راستے کو کھول کر بیان کر دیا جائے، لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ ہمارا رب کیا چاہتا ہے، اس کی بندگی کیسے کرنی ہے، قیامت کے دن اس کے عذاب سے کیسے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ کون سا ہے اور اس کی ناراضی کا راستہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں اور رسولوں کا یہ سلسلہ جاری کر کے انسانوں پر اپنی حجت پوری کر دی، تاکہ کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکے کہ یا اللہ مجھے تو دنیا میں پتہ ہی نہیں تھا کہ زندگی کیسے گزارنی، تیری بندگی کیسے کرنی ہے، اللہ مجھے تو بتلایا ہی نہیں گیا تھا کہ تو نے کیا احکامات دیے ہیں اور کن باتوں سے تو نے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، کتابیں اتاریں، شریعتیں اتاریں، اور پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے علماء حق کو بھی اس دنیا کے اندر بپا کیا۔ ہر زمانے میں دین کی حفاظت کے لیے اور دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر علماء کرام نے اپنا کردار ادا کیا۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اسی لیے تو کہا گیا ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنا راستہ کھول کر لوگوں کے سامنے رکھ دیا، کسی کے لیے کوئی بہانہ نہیں کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ کہہ سکے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، مجھے تو علم ہی نہیں ہے سیدھا راستہ کون سا ہے اور الٹے راستے کون سے ہیں، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسے راستے پر، ایک ایسی شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جو بالکل واضح ہے، جو بالکل روشن ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے۔ فرمایا لیلھا کنہارھا، ایک ایسی شریعت پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی راتیں بھی اس کے دنوں کی طرح روشن ہیں۔ یعنی
میری لائی ہوئی شریعت کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو مبہم ہو، جو شکوک و شبہات کے غلاف میں لپٹی ہوئی ہو، جو واضح نہ ہو۔ میرے دین کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکتا ہو کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے بعد اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا قومی انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، اس نے کہا یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں، تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی تین باتیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی، اور یہی تین باتیں قرآن کریم بتلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے لوگوں کے سامنے پیش کی تھی۔ سورہ شعراء میں بہت سے پیغمبران کرام کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر نبی نے یہی کہا، انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ اللہ کی توحید کی دعوت کے ساتھ ساتھ دو اور باتیں لوگوں کے سامنے رکھیں کہ اللہ سے ڈرو اور میں اللہ کا نبی ہوں، میں جو کہتا ہوں مان لو، میں تمہیں جس راستے پر چلاتا ہوں میرے پیچھے پیچھے چلتے رہو، میری بات مانتے رہو۔ میرے بھائیوں، یہ جو تین باتیں ہیں نا، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی دعوت کے تین بنیادی نکات: اللہ کی بندگی، تقوی اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ عام طور پر ہم نے عبادت کا مطلب یہ لیا ہے کہ نماز پڑھ لی جائے، روزہ رکھ لیا جائے، اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو حج کر لیا جائے، عمرہ کر لیا جائے، نوافل پڑھ لیے جائیں، ذکر و اذکار کر لیے جائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی عبادت ہے۔ یہ بھی عبادت ہے، لیکن صرف یہی عبادت نہیں ہے۔ عبادت کا حقیقی معنی اور مفہوم یہ ہے کہ زندگی کا ہر کام، زندگی کا ہر معاملہ، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اسے اس طریقے کے مطابق انجام دیا جائے جو اللہ رب العزت نے بتلایا ہے اور جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے دکھایا۔ زندگی کا ہر معاملہ، خواہ اس کا تعلق سیاست سے ہو، خواہ اس کا تعلق معیشت سے ہو، خواہ اس کا تعلق معاشرت سے ہو، خواہ اس کا تعلق تجارت اور کاروبار سے ہو، خواہ اس کا تعلق لین دین سے ہو، خواہ اس کا تعلق گھر کی زندگی سے ہو، خواہ اس کا تعلق باہر کی زندگی سے ہو، غرض کے زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ ہر کام کو اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دینا، یہ ہے عبادت اور یہ ہے بندگی کا مکمل مفہوم۔ حتیٰ کہ اگر ایک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنے بستر پہ سوتا بھی ہے نا، تو اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سنا ہوگا کہ اگر کوئی عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے جماعت کے ساتھ اور پھر اٹھ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور ساری رات سویا رہے، تو اس کی ساری رات جو ہے وہ عبادت میں شمار کی جاتی ہے۔ ایک دوسرے سے ہم ملتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک رسم ہے، یہ ہمارا ملاقات کا ایک طریقہ ہے کہ ہاتھ ملائیں اور ایک دوسرے سے مسکرا کر ملیں، خوش ہو کے ملیں۔ یہ ایک کلچر اور ثقافت کی بات ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق۔ کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو،
تم اپنے بھائی سے مسکرا کے مل لو تو یہ بھی ایسی نیکی ہے جو کسی لحاظ سے بھی کم تر نہیں ہے، یہ بھی بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے نا جی، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہے، اس کو ہٹا دینا یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ بھی نیکی ہے۔ سواری پر سوار ہونے میں کسی کی مدد کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کا سامان اٹھوانے میں اس کا ہاتھ بٹانا یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کے سامنے اچھا بول لینا یہ بھی نیکی ہے۔ کسی کو بلائی کی بات بتلا دینا یہ بھی نیکی ہے۔ برائی سے روک دینا یہ بھی نیکی ہے۔ کسی پریشان حال انسان کے دل میں خوشی اور سرور کی کیفیت پیدا کر دینا یہ بھی نیکی ہے۔ یعنی اگر ہم زندگی کے ایک ایک کام کو اپنی نیت ٹھیک کر کے اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق انجام دیں تو ہماری پوری کی پوری زندگی عبادت ہے۔ ہر بندہ کماتا ہے نا جی، کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی روزگار ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے۔ ایک مسلمان صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھتا ہے اور پھر اپنے گھر سے نکلتا ہے، دل میں یہ نیت ہے کہ یا اللہ تو نے حکم دیا ہے کہ رزق حلال کما کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اللہ میں اپنی دکان پہ جا رہا ہوں، تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں نے حلال کمانا ہے، کھانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو کھلانا ہے۔ اب اس ارادے کے ساتھ وہ اپنی دکان پہ بیٹھ جائے میرے بھائیوں، بس فرض نمازوں کا وقت ہو تو اپنی دکان سے اٹھ کے مسجد میں جا کے نماز ادا کرے، باقی سارا دن 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے وہ دکان پہ بیٹھ کے گاہکوں کو ڈیل کرے، وہ کیلکولیٹر چلائے، کمپیوٹر چلائے، اپنے کھاتے بنائے، گاہکوں سے بحث کرے، وہ اپنے سرمایے کو اکٹھا کرنے کے لیے دوسرے شہروں میں جائے، سفر کرے، مال لینے کے لیے مارکیٹوں میں جائے، غرض کے وہ جو بھی سرگرمی کرتا ہے رزق حلال کمانے کے لیے دکان پہ بیٹھ کے اس نے جتنے 8 10 12 گھنٹے گزارے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی عبادت میں گزرے ہیں۔ ہم نے یہ جو سمجھ لیا ہے نا جی کہ دین تو صرف مسجد تک محدود ہے اور عبادت تو بس نماز اور روزے کا ہی نام ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ ہمارا دین مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ مسجد کا بھی دین ہے، یہ بازار کا بھی دین ہے، یہ تھانے اور کچہری کا بھی دین ہے، یہ منڈی اور مارکیٹ کا بھی دین ہے، یہ کاروبار اور تجارت کا بھی دین ہے، یہ بازار کی زندگی کے بارے میں بھی اسی طرح رہنمائی دیتا ہے جس طرح مسجد کی اور گھر کی زندگی کے بارے میں دیتا ہے۔ میں اس سے بھی آگے بڑھ کے کہتا ہوں یہ ایوان حکومت کا بھی دین ہے، یہ ایوان صدر کا بھی دین ہے، یہ پارلیمنٹ کا اور اسمبلی کا بھی دین ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے میں جاری ہونے کے لیے آیا ہے، اور زندگی کے تمام کاموں کو اس دین کی روشنی میں انجام دینا یہ ایک مسلمان کا لازمی فریضہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر اپنا رسول بھیجا اور تمام رسولوں نے آ کر لوگوں کو یہی پیغام دیا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، بندگی اللہ کی کرنی ہے، عبادت اسی کی کرنی ہے، جیسے اس کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا، جیسے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، اسی طرح اس کے دیے ہوئے نظام حیات کے علاوہ کسی اور کے نظام حیات کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے مسجد میں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اسی طرح مسجد سے باہر بھی اللہ ہی کے سامنے جھکنا ہے اور اللہ ہی کی بات ماننی ہے اور اللہ ہی کے بندے بن کے رہنا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک دکاندار کوئی ملازم رکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھئی میں تمہیں اتنی تنخواہ دوں گا اور تم وہی کرو گے جو میں کہوں گا، جب تک دکان پہ تم نے رہنا ہے میری بات ماننی ہے۔ اور وہ جناب اپنے مالک سے کہے کہ پانی تو میں آپ کو لا کے پلا دیتا ہوں، لیکن آپ نے اگر چائے پینی ہو تو جا کے آپ خود ہی دکان سے لے کر آئیں گے۔
وہ کہے گا میں نے تجھے ملازم رکھا ہے، تجھے میرا ہر کام کرنا پڑے گا، اور اگر وہ ملازم نہیں مانتا تو مالک اسے نوکری سے نکال دیتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بس اسی کا بندہ ہوں، میں اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر چکا ہوں، میں کسی اور کی پوجا اور پرستش نہیں کرتا، اور وہ جناب زبان سے یہ کہ یہ کام تو میں اسی طرح کروں گا جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، اور یہ کام جو ہے وہ اپنی مرضی سے کروں گا، نماز میں پڑھوں گا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن کاروبار میں اپنی مرضی کروں گا، روزہ میں اسی طرح رکھوں گا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی شادیاں میں اسی طرح کروں گا جیسے میں چاہوں گا، حج میں اس طرح کروں گا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن اپنے گھر کا ماحول میں ویسے ہی بناؤں گا جیسے میں چاہوں گا۔ یہ بندگی نہیں ہے، یہ منافقت ہے۔ اس سر توت دا تے لتاں تریک دیاں، یہ رویہ نہیں چلتا اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ زندگی کے کچھ کاموں میں اللہ کی بندگی اور کچھ کاموں میں نفس کی بندگی، برادری کی بندگی، بیوی بچوں کی بندگی، خاندان کی بندگی، نہ زندگی کے ہر معاملے میں بس اللہ کی بندگی۔ یہ ہے وہ تقاضا جو اللہ تعالیٰ کی ہر نبی نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، ان اعبد اللہ، بھائی اللہ کے بندے بن کے رہو، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، حاکم بھی وہ ہوگا، کھانے کو وہ دیتا ہے، بات بھی اسی کی ماننی ہے، زندگی اس نے دی ہے، اس زندگی کے اندر حکم بھی اسی کا چلے گا۔ الا لہ الخلق والامر، اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، کان کھول کے سن لو، مخلوق میری ہے تو حکم بھی میرا ہی چلنا چاہیے۔ تو اس لیے عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ بندگی رب، پروردگار کی غیر مشروط اطاعت۔ دوسری بات تقوی۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر تقوی کا معنی کیا جاتا ہے خوف خدا، اللہ کا ڈر، پرہیزگاری، لیکن اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ ایک بندہ مومن ہر وہ کام کرے جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور ہر اس کام سے بچے جس سے اللہ حکم الحاکمین نے روکا۔ یہ تقوی کا بالکل سادہ اور عام فہم معنی اور مفہوم ہے۔ قرآن کریم بھرا پڑا ہے، اس حقیقت سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی لازمی شرط ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، جگہ جگہ پر جنت کا اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، لیکن ہر جگہ پر یہی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے تقوی کی شرط لازم ہے۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کے بن کے جیتے رہے وہی اس جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، جنہوں نے اللہ کی رضا کو اپنے اوپر حاکم بنایا، اللہ کے حدود و قیود کی پابندی کی، اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کیا اور منہیات سے بچ کے رہے۔ کہیں فرمایا ان المتقین فی مقام امین، کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، کہیں فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر، کہیں فرمایا اعدت للمتقین، کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ ولی المتقین، کہیں فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، کہیں فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہیں فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی ایک بندہ مومن کی زندگی کا دستور العمل ہے، اور تقوی یہ بھی یاد رکھیں کسی مخصوص شکل و صورت کا نام تقوی نہیں ہے، ایک خاص قسم کا لباس پہن لینے کا نام تقوی نہیں ہے، کسی خاص رنگ کی پگڑی اور ٹوپی پہن لینے کا نام تقوی نہیں ہے۔
تقوی کسی ظاہریت کا اور اپیرنس کا نام نہیں ہے، تقوی تو زندگی کے ایک مجموعی رویے کا نام ہے کہ بندہ ہر کام میں پروردگار کی رضا کے مطابق رویہ اختیار کرے۔ بعض لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، کسی شخص کا حلیہ اور لباس کی تراش خراش دیکھ کے ویسے ہی کہہ دیتے ہیں بڑا اللہ والا بندہ بھائی، بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ قرآن و سنت میں ظاہریت کو دیکھ کر کسی کے تقوی اور نیکی کی گواہی دینے سے روکا گیا ہے۔ ایک بندہ 5 وقت کا پکا نمازی ہے لیکن کاروبار میں پرلے درجے کا بددیانت ہے، نماز اس نے کبھی نہیں چھوڑی اور چھرے ہر ایک کو پھیرتا ہے، یہ متقی ہے؟ ایک شخص ہر سال عمرہ کرنے چلا جاتا ہے لیکن کاروبار اس کا سودی ہے، حرام کھاتا اور کماتا ہے، یہ تقوی ہے؟ لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ پوری زندگی کے پورے معاملات میں وہ رویہ اختیار کرنا جو اللہ رب العزت نے بتلایا اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سمجھایا۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے لوگوں کے سامنے رکھی، اطیعون، میری اطاعت کرو، میری بات مانو، میرے پیچھے چلو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو، جس سے روکتا ہوں اس سے رک جاؤ۔ ایسا اللہ تعالیٰ کے ہر نبی نے کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کا نبی اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا فرستادہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی پر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی اللہ کے حکم سے ہی کہتا ہے جو کہتا ہے، اللہ کا نبی جو کرتا ہے وہ اللہ کی اذن سے ہی کرتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ درجنوں مرتبہ پڑھیں گے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور اس کے ساتھ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ کسی کو نہیں آتے میرے بھائیوں؟ ذرا بول کے بتائیں نا۔ قرآن کریم پکار کے جگہ جگہ کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لوگوں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایک جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، لوگوں جس سے میرا پیغمبر روکے اس بات سے رک جاؤ، اور جو میرا نبی تمہیں دے یعنی جو حکم تمہیں سنائے اس پہ عمل کر کے دکھاؤ۔ آئیے نا آج ہم ان تینوں باتوں پہ غور کریں۔ ہم الحمدللہ ایمان تو رکھتے ہیں نا، ہمارے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہے، لیکن یہ جو تینوں باتیں ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اللہ کی بندگی، تقوی، اللہ کے نبی کی اطاعت، آئیے میں بھی اپنا جائزہ لوں اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں کہ ان تینوں باتوں میں کس حد تک ہم مکمل یا پورے ثابت ہو رہے ہیں۔ ان تینوں باتوں میں ہم کس حد تک سچے مومن اور مسلمان ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی دینی پروگرام ہو نا جی، اس کا مقصد صرف ایک ہونا چاہیے، کہنے والے اور سننے والوں کے سامنے، کہ دین کی کوئی بات سمجھ میں آ جائے اور پھر بندہ اس پہ عمل کرنے کا ارادہ لے کر اپنے گھر کو جائے۔ اگر یہ نیت نہیں ہے، کہنے والے اور سننے والوں کے سامنے ساری زندگی درس سنتے رہیں، جمعے پڑھتے رہیں، جلسے سنتے رہیں، علماء کے وعد و نصیحت سنتے رہیں، کوئی حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ملنے والا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ میرے بھائیوں، ان آیات بینات کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کا پیغام پیش کیا، اللہ رب العزت کی دعوت پیش کی، اللہ احکم الحاکمین کی بندگی، تقوی اور اپنی اطاعت کا حکم سنایا، اور پھر لوگوں کو یہ بتلایا کہ اگر تم ان تینوں باتوں کو قبول کر لو گے، ان کو اپنا لو گے، تو تمہیں کیا کچھ ملے گا، اس کا نتیجہ تمہارے حق میں کیا نکلے گا۔ فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ فرمایا اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا،
اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا، کاش تمہیں اس کا علم۔ یہ آخری آیت مبارکہ ہے جو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، بقیہ آیات کا کل اور پرسوں مطالعہ کریں گے۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میری دعوت کو قبول کر لو، اسے اپنا لو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کے پچھلے تمام گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے تھے نا جی، اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم نے سارے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور بہت کثرت کے ساتھ کیے۔ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے کس کس گناہ کو بھلا معاف کرے گا؟ کوئی 2 4 کوئی 8 10 گناہ ہوں، کوئی گنتی شمار میں آتے ہوں تو اللہ معاف کر دے۔ ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں اور اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہم اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر نہیں کریں گے۔ اگر آپ کی دعوت کو مان لیں اور پھر بھی ہمارے گناہ معاف نہ ہوں تو پھر اللہ کے رسول آپ کو ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ جب اللہ نے ہمیں معاف ہی نہیں کرنا تو پھر کیا حاصل ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی، یہ میرے بندے تیرے پاس بیٹھے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہاں سے اندازہ کیجئے نا، گناہوں میں لتھڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں، اتنے بڑے بڑے مجرم اور گناہگار کہ اپنی مغفرت اور بخشش سے مایوس ہو چکے ہیں اور کہتے ہیں ہم اتنے گناہگار ہیں اللہ معاف ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ پھر بھی فرما رہے ہیں یا عبادی، اے میرے نبی جیسے بھی ہیں تو میرے بندے۔ اللہ کا پیار دیکھیں، بندوں سے اللہ کی محبت دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ان بندوں سے کہہ دو، انہوں نے اپنی جانوں پر بڑے ظلم کیے ہیں اور یہ اپنی بخشش سے مایوس ہو چکے ہیں، اے نبی ان سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر تمہارے گناہوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تو اللہ کی رحمت کا بھی کوئی اندازہ نہیں۔ تم کہتے ہو اللہ ہمارے کس کس گناہ کو معاف کرے گا؟ فرمایا تم سچے دل سے ایمان لے آؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہاری زندگی کے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ فرماتے ہیں میں کیوں نہ معاف کروں، میں ہوں ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ ایمان اور اسلام یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی قبولیت کے بعد کوئی گناہ بندے کے ذمے باقی نہیں رہتا، اور امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کے لوگوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے تو یہ بھی ایک مژدہ جاں فضا ہے کہ کوئی بھی گناہگار کسی بھی درجے کا ہو، سچے دل سے آ کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، اس کے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ رب العزت کے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو سچے دل سے توبہ کرے، پھر اپنی اصلاح کر لے، پھر ہمارا فرما بردار بن کے رہے، فرمایا اس کے گناہوں کو تو ہم معاف کرتے ہی ہیں لیکن انعام کے طور پر اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے اسے عطا کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو امید دلائی، اپنی قوم کے لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی، میری دعوت تسلیم کر لو، اللہ تمہاری زندگی کے پچھلے سارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا، یعنی ایمان لانے کی وجہ سے وہ عذاب جو اللہ رب العزت نے ایمان نہ لانے کی پاداش میں مقرر کر رکھا تھا، اللہ اس عذاب کو ٹال دے گا، اور جو تمہاری طبی موت کا وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اس وقت تک تمہیں مہلت دے گا، تمہیں دنیا میں باقی رکھے گا، اللہ تمہیں دنیا سے مٹائے گا نہیں، تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا طے شدہ وقت ہوتا ہے، فرمایا وہ تو پھر ٹال ہی نہیں سکتا نا، ساری دنیا زور لگا لے، موت کا جو وقت مقرر ہے
اسے ہرگز آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے عزیزوں، ہم اسی آیہ مبارکہ تک آج کے اپنے سبق کو محدود رکھتے ہیں۔ کل اور پرسوں انشاءاللہ العزیز 2 دن میں اس سورہ نوح کا مطالعہ ہم مکمل کریں گے۔ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ 7 بجے کے بعد یعنی کوئی 10 منٹ اوپر ہو جائیں تو آپ نے اپنی گفتگو کو جاری رکھنا ہے۔ شفیق صاحب کہہ رہے تھے چول کو جو لیٹ نے، ورنہ میں نے آدھے گھنٹے کے بعد اپنی گفتگو کو مکمل طور پہ یعنی ختم کر دینا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کے خاطر تواضع کے لیے کچھ